دین کی نسبت سے اللہ کے گھر میں جمع فرمایا اور دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ مہینہ محرم الحرام کا منت ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اسلامی نیو ایئر کا شروع ہوتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیا سال نیو ایئر کب شروع ہوا۔ جب دسمبر کا اینڈ ہوتا ہے، جنوری اسٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے، تو ہم بڑے دھوم دھام سے کیک کاٹیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہیں گے، مبارکباد دیں گے۔ میرے بھائیوں، مبارکباد دینے کے لائق نہیں، بلکہ ہمارا نیا سال تو یہاں شروع ہو رہا ہے، اور نیا سال اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں، جو اسلامی مہینہ کا لاسٹ منتھ ہے وہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا ہوا ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے راستے میں اپنے جان دینے کی، اپنے آپ کو قربان کرنے کی واقعہ پیش آیا۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر، دل کے ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو اسلامی کیلنڈر کا جو اینڈنگ ہوتا ہے وہ بھی قربانی ہے، شروع بھی ہوتا ہے قربانی سے۔ اور یہ ہم کو اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ اسلام نام ہے اپنے نفس کی قربانی کرنے کی، اپنے نفس کی قربانی کرنے کی۔ نفس چاہ رہا ہے کہ آج پروگرام ہے، تھوڑا پروگرام میں کیا کر لیں، بیٹھ لیں، کوئی نئی فنکشن ہے، نفس کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگائے، آواز لگائے، اذان دے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے فنکشن کو، بزنس کو چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے گھر کے طرف دوڑ کر کے آ جاؤ۔ تو نفس کہہ رہا ہے کہ تھوڑا رک جاؤ، جب فنکشن کو پورا ہونے دو، تب ہم جمعہ کے گھر کے طرف، جمعہ کی طرف جائیں۔ کیا پتا وہ پروگرام جو ہے لیٹ ہو جائے، ہماری نماز کیا ہو جائے، مس ہو جائے۔ اب نفس کو قربان کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے اللہ کے گھر کی طرف آئے۔ نہ، تمہاری نہیں مانوں گا، میں اللہ کے مانوں گا، اللہ کے گھر کی طرف جاؤں گا۔ تو اسلام نام ہے قربانی کا،
ہر جگہ جو ہے آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ قربانی کا واقعہ پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینے میں سے اسلامی منت کا پہلا منت جو ہے محرم الحرام ہے۔ یہ محرم الحرام سے پہلا منت کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 3 سال تک مکہ میں رہے، اس جگہ پر رہے جہاں پیدا ہوئے، ان گلیوں اور کوچوں میں گھومے پھرے جہاں پر اپنا بچپن کو گزارے تھے، ان لوگوں کے ساتھ رہے جہاں جوانی میں اپنی جوانی گزارے تھے۔ 50 پر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی، تو اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہا کرتے تھے، جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پلیٹ میں کھانا کھلایا کرتے تھے، اسلام کی دعوت کی وجہ سے سب کے سب دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ اور اللہ کی عجیب کرشمہ ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی جگہ پر پیدا فرمایا جہاں پر بت پرستی ہے۔ پورے عالم میں، پورے دنیا میں جو ہے عرب لوگ گوار کہہ کر کے، پورے دنیا والے عرب لوگوں کو گوار کہتے ہیں، جاہل کہتے، ان پڑھ کہتے، ابھی نہیں بول رہا، ان پڑھ کہتے، اور بڑی نیچی نگاہ سے دنیا والے عرب لوگوں کو دیکھا کرتے تھے۔ مکہ والے ایسی جگہ پر، ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہ تھوڑی تھوڑی بات میں، چھوٹے چھوٹے قصے میں سالوں سال لڑا کرتے تھے، ننگا ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ بدن میں کیا ہے؟ کپڑا نہیں ہے، پورے ننگے ہیں۔ جیسے جین دھرم ہے، جین دھرم، یہ جین دھرم کا دیکھنا، ان کے جو بابا ہوا کرتے ہیں، اس کے جو پجاری ہوتے ہیں پورے ننگے ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے تک ننگے، پاؤں میں چپلا نہیں اور بدن پر کپڑے نہیں، ننگے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، پورے ننگے۔ اسی طریقہ سے اسلام سے قبل عرب کے لوگ ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور یہاں تک ایسا ایسا جرم تھا اس کے اندر، ایسی ایسی گھناؤنی باتیں تھی کہ ہم اور آپ اس کو یاد نہیں کر سکتے۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کی، اس پر محنت کر رہے ہیں، جاہل پر، ان پڑھ پر، گوار پر، اخلاق کے حساب سے ایک دم نیچے، معاشرے میں کنٹم، کلچر بالکل ڈاؤن، ایسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیے۔ پھر کیا وہ میرے بھائی محنت ایسی کیے کہ آج پورے دنیا والوں کے لیے، پورے ورلڈ والوں کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مثال بن گئے، آئیڈیل بن گئے۔
یہ گاندھی جی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو حکومت کرنی ہو، کسی کو اپنا ملک کا کنٹری چلانا ہو، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون کو دیکھ لو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کو دیکھ لو، اس قانون کو دیکھ کر اپنے ملک اپنے کنٹری کو چلاؤ، جہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، جہاں پر ظلم نہیں ہوگا، جہاں پر جبر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیے، اس محنت کا پھل یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، جتنے میرے صحابی ہیں سب کے سب ستارے کا مانند ہیں۔ بِأَحْوَجَئِ اِقْتَدَيْتُمْ بِاهْتَدَيْتُمْ، جس کی تم اقتدا کر لو گے، جس کی بات مان لو گے، تم صحیح راستے پر پا جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اب مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ مدینہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مکہ بڑا تو تمہارا خیال آتا ہے، کیوں 50 پر 3 سال وہاں رہا ہے، لیکن کرو کیا؟ اس دین کے خاطر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خاطر آج مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جاتے ہیں، اور اسی دن سے یہ اسلامی کیلنڈر کا شروع ہوتا ہے اور آغاز ہوتا ہے، اسٹارٹنگ ہوتا ہے محرم الحرام، اور اسی محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں سر مسجود ہوتے ہیں۔ اسی محرم کے مہینے میں کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ہی اپنے زندگی میں فرما دیا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ دیکھو کسی کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں دینا، کوئی اندر نہ آ پائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، ادھر گرتے پڑتے اپنے نانا جان کے پاس آ رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اس کو تھوڑی دیر ٹھہرے وہاں امام حسین، لیکن بچے تھے، رونے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دی، حضرت ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑے دیر کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہاں سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک بڑا اترا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی ہو سکتا ہے اس بچے کے جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو، حضور کو اس کے وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں اس کے وجہ سے غمگین نہیں ہوں، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا کہ تمہارا جو لخت جگر ہے، دل کا ٹکڑا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شہید کرنے والے کافر ہوں گے، شہید کرنے والے مشرک ہوں گے، شہید کرنے والے کرسچن ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا شہید کرنے والے کسی امت مسلمہ یعنی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور آپ کے امت میں سے ہوں گے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو
اس کربلا کی مٹی، یہ مٹی لا کر کے میں تجھے دکھلاتا ہوں، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ اور ایک حدیث کے مفہوم یہ آتا ہے کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، یہ مٹی جو ہے خون کا ٹکڑا بن جائے گا، یہ مٹی جو ہے خون میں بدل جائے گا۔ جس دن یہ مٹی خون میں بدل گیا، سمجھ لینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ واقعہ بڑا تفصیل ہے، بیان کرنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے چاہیے، ہمارے پاس 5-10 منٹ، میں مختصر انداز بیان کر دیتا ہوں۔ جب کوفہ والے رست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے، ایک خط نہیں، 2 خط نہیں، 3 خط نہیں، 4-5 لیٹر نہیں، ہزاروں لیٹر لکھے، کیا آ جائیے آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یزید کو کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر لیا کہ جب وہ لوگ بلا رہے ہیں حق کے واسطے، دین کے خاطر، تو ہم بھی نکلیں گے۔ گھر سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر جا رہے ہیں۔ نانا جان، اب میں آپ کے روضے اقدس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ صبح شام آپ کے روضے اقدس کا دیدار کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا آپ کے روضے اقدس کو دیکھتا تھا، دوپہر ہوئی آپ کے روضے اقدس کو، شام ہوتا تھا روضے اقدس کو۔ نانا جان، آپ کے روضے اقدس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضے اقدس سے نکلے، نکلنے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مشورہ دیے کہ اب نہ جائیں، یہ کوفہ والے دھوکے باز ہیں، بڑے مکار اور بڑے چالاک ہیں، آپ کے والد محترم کو اسی طریقہ سے دھوکہ دے کر کے لوگ شہید کیے تھے، اور آپ کو بھی کیا کر دیں گے؟ شہید کر دیں گے۔ کہنے لگے نا، میں تو وعدہ کیا ہوں، المؤمن اذا وعد وفا، کہ جب مومن وعدہ کرتا ہے تو وعدہ سے پیچھے نہیں ہٹتا، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ نکلے، اس سے پہلے اپنے قاصد کو بھیج چکے تھے، پھر جو قاصد کو بھیجے تھے اس کو بھی وہ لوگ شہید کیے۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں معاملہ تو عجیب سا ہے۔ جو ہزاروں لیٹر لکھے تھے محبت اور پیار کے لیے، اور ہزاروں لیٹر لکھے تھے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، آج سب کے سب کیا ہو گئے؟ مخالف ہیں، سب کے سب اپوزٹ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو آئے تھے، ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور شہید سے پہلے عجیب سے واقعہ پیش آتا ہے، بغل میں دریا ہے، میٹھا پانی چل رہا ہے، لیکن کوفہ والے پانی بند کر رہے ہیں۔ کس کا پانی بند کر رہے ہیں؟ اس کے نواسے کا پانی بند کر رہے ہیں کہ جس کے نانا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے امتیوں کو پانی پلائے، پانی بند کر رہے ہیں۔ بچے جو ہے پانی کے لیے پریشان ہیں، بلک رہے ہیں، زبانیں نکل رہی ہیں، ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آئے تھے، ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ باری آئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، علی اکبر، علی اصغر، یہ سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور شہید ہو کر کے امت مسلمہ کو پیغام دے کر چلے گئے، میسیج دے کر چلے گئے، اے مسلمان
میرے خون کو یاد رکھنا، حق باطل کے سامنے، ظالم کے سامنے، غلط کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا، چاہے سر کٹانے کی نوبت آ جائے تو سر کٹا دینا، لیکن ظالم کے سامنے، باطل کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسیج دے کر چلے گئے، اگر دین کے خاطر جان کی دینے کی ضرورت آئے تو جان بھی دیں گے، دین کے خاطر مال دینے کی ضرورت آئے تو مال بھی دیں گے، دین کے خاطر اپنے بیوی بچہ کو یتیم کرنے کی ضرورت آئے تو اس کو بھی کریں گے، اگر اس دین کے خاطر اپنے آپ کو ٹکڑا کرانے کی ضرورت آئے تو اس کو بھی کریں گے، لیکن اس دین اسلام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اس کے علم کو، اس کے جھنڈا کو نیچے نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہمارا ہاتھ کٹ جائے، ہمارا سر کٹ جائے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک مرتبہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جب ایک مرتبہ جنگ ہو رہا تھا، جہاد ہو رہا تھا، تو جنگ ہوتے ہوئے، جہاد کرتے کرتے ایک پہاڑی پر سامنے ایک سکھ آئے پنجاب میں، تو سکھ اس کو الٹی سیدھی کچھ بات کیے۔ احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب تک تجھے میں نہیں ماروں گا تب تک میں کیا کروں گا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک تجھے ختم نہیں کروں گا میں مروں گا نہیں۔ احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو جو سامنے سکھ تھے، وہ سکھ جو ہے اس کو شہید کر دیے، گردن الگ ہو گیا۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمہ، اس کے کرم پر، رحم پر، کہ ایک ولی قسم کھائے تو ولی کے قسم کو اللہ اس کا لاج رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، ولی کا قسم ٹوٹ نہ جائے۔ گردن الگ ہے احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا، لیکن ہاتھ میں تلوار ہے، لڑتے لڑتے بغیر گردن کے، بغیر سر کے، لڑتے لڑتے اس ظالم جابر سکھ کو ختم کیے، اور وہیں پر نیچے کیا ہو گئے، گر گئے۔ اور میرے بھائی، یہ محرم کا مہینہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا، اس ٹائم سے لے کر کے قیامت تک اللہ نے اس میں بہت ساری برکت رکھی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر اور خاص طور پر 10 محرم کے میں اللہ نے اپنے انوارات کو نچھاور کر دیا۔ یہی 10 محرم ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے توبہ قبول فرمایا۔ یہی 10 محرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا۔ یہی 10 محرم تھا کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہی 10 محرم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ظلم سے بچے اور فرعون کو ڈبو کر کے 10 محرم کو مارا۔ یہی 10 محرم ہے کہ جس دن قیامت آئے گی اور آخرت کا فیصلہ ہوگا اور آخرت دن ہوگا۔ ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم میں روزہ رکھ لیا، اللہ پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ روزے کتنا رکھنا ہے؟ 1 نہیں رکھنا ہے، 2 رکھنا۔ جو آدمی آج روزے رکھے ہیں، آج اور صبح، جمعہ، ہفتہ، جو آج نہیں رکھ پائے ہیں، ہفتہ، اتوار۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے محرم کا روزہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے اس کا وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس
نے اس رمضان اس 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، اللہ اس کو پوری سال امن و امان، چین، سکون اور تمام بھلائی اور خیر کے ساتھ رکھے گا۔ میرے بھائی، کوئی بڑا کام نہیں ہے، ایک دم چھوٹا سا کام ہے، 2 روزے۔ اگر ڈاکٹر کہتے کہ بھائی دیکھو آپ کو 40 پر 8 گھنٹے کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پینا، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں پینا، اگر آپ کھا لیے یا پانی پی لیے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا کریں گے معلوم؟ پورے گھر والے اس کے چارپائی کے پاس، بیڈ کے پاس کھڑے رہیں گے، بیٹھ جائیں گے کہ پانی بھی دینا نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں دینا ہے، اگر دے دیے تو جان نکل جائے گی۔ میرے بھائی ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ایک معمولی ڈاکٹر کہ جس کا سوچ اور جس کا ٹریٹمنٹ علاج ہو سکتا ہے، اس کا سوچ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، وہ احکم الحاکمین جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے 2 آنکھیں دی، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، اور پورے بدن میں خون کو، بلڈ کو چلانے کے لیے کیا دیا؟ ہارٹ دیا۔ اس احکم الحاکمین جس نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت مسلمہ کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے رہبر، سب سے بڑے رہنما، اور میرے بھائی اگر کہیں تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی نعمت ہے ہی نہیں، کوئی بڑی نعمت نہیں۔ خدا کی قسم سب سے بڑی نعمت اگر ہے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ آقا کا فرمان ہے، روزے رکھو۔ ہم اگر آقا کے فرمان کو مان کر کے 2 روزے رکھ لیں، جان نہیں چلی جائے گی، ہمارے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ جائے گا، ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہیں آ جائے گی، ہمارے گھر میں پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے گھروں میں چین سکون آئے گا، ہمارے گھروں میں عافیت آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک جو ہے ہم کو اور آپ کو اس محرم کے دنوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اللہ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی آخر میں ایک بات بول دیتا ہوں، یہ 2 دن جو ہے 9 10 یا 10 11 کوشش کریں، خیال کریں کہ ایک ٹائم کا نماز مس نہ ہو سکے اللہ پاک جو ہے یہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما کر اللہ پاک جو ہے ہمارے زندگیوں کو بدل دے، ہمارے لائف کو چین کر دے، ہمارے زندگیوں میں خوشحالی آ جائے، اور ہمارے فقر و فاقہ دور ہو جائے، ہمارے قرض دور ہو جائے، اور یہ ظالم جو بیٹھے ہوئے اللہ ہم کو اور آپ کو ان کے ظلم سے بچا لے۔ اللہ پاک عمل کرنے کے توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔